بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال بیان فرمائی کہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس قرآن کو پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس سے ہدایت لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کل مترجتی ریحھا طیب وطعمھا طیب، ایک درخت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جس کا ذائقہ بھی میٹھا ہے اور اس کی خوشبو بڑی عمدہ ہے، اور وہ مومن ہے تو ایمان والا لیکن قرآن نہیں پڑھتا، کالتمرۃ، آپ نے فرمایا اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، جس کی خوشبو تو نہیں ہے، وطعمھا طیب، لیکن اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے والا، پڑھنے والا، غور و فکر کرنے والا، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اس کے پاس کستوری کی ایک تھیلی ہے، اس کو کھولتا ہے، اس کی خوشبو کو محسوس کرتا ہے، لیتا ہے، اور جس کا تعلق نہیں ہے اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے پاس کستوری کی تھیلی تو ہے لیکن اس سے اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرتا، اس کستوری کی تھیلی کو کھولتا نہیں، اس کی خوشبو کو محسوس نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر شخص کے لیے قرآن سفارش کرے گا، لیکن کچھ لوگ قرآن کی سفارش سے خوش نصیب بنیں گے، کچھ بد نصیب ہیں۔ القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تیرے لیے سفارشی بنے گا یا تیرے خلاف سفارشی بنے گا۔ اب میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ میرا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے، میں اس کو اپنے خلاف سفارشی کھڑا کر رہا ہوں یا اپنے لیے سفارشی کھڑا کر رہا ہوں۔ ہم نے سابقہ خطبہ کے اندر بھی اسی چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اللہ کے بندو اپنے تعلق کو قرآن کے ساتھ مضبوط کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہل حدیث کو یہ حدیث رٹی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دو چیزیں اللہ کے پیغمبر چھوڑ کے گئے ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب یہ حدیث تو ہم نے رٹ لی ہے لیکن اس کے اوپر عمل کون کرے؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں سے قرآن کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت، حدیث کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت ہے؟ صرف اس حدیث کو یاد کرنے سے تو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت اس کو ملے گی جو ہدایت لے گا اسے۔ جنہوں نے ہدایت لی ہے پھر انہیں اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر ان کا مقصد سمجھایا زندگی گزارنے کا۔ میں نے نہیں لی
آج میرا اور آپ کا مقصد صرف یہی ہے کہ میرے بچوں کی دنیا بہتر ہو جائے، بس سیٹل ہو جائے، اچھا کاروبار مل جائے، بچوں کو پڑھاؤ، کوئی نہیں نماز ضائع ہوتی ہے تو ہوتی رہے، قرآن کے ساتھ تعلق کس حد تک ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جس کے لیے پیسے دیے ہیں، جس کے لیے پیسے دیے ہیں، اس کے لیے شام کو پوچھ دیں، بیٹا آج کتنی کلاسیں ہوئی، کتنے پیریڈ ہوئے، کس سبجیکٹ کا کام ملا ہے، کس کا نہیں ملا، نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا، اور پھر اسکول تک تعاقب کرتے ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایک بچے کو سپارہ لے کے مسجد میں بھیج دیا، بس ان قاری دی ذمہ داری ہے، ان کو 40 بچے نے، 80 بچے نے، 70 بچے نے، وہ قاری جی میں مرضی پڑھائے۔ میں نے اپنے بچے کو کبھی گھر میں کھول کے نہیں اس کو کہا کہ بیٹا تم گھر میں بھی تھوڑی دیر یہ پڑھ لیا کرو، گھر سے یاد کرو۔ یہ ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ یہ تو ناظرے کی حد تک میں بات کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے سمجھا تھا، اس کو سیکھا تھا، ان کی حالت کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی سورہ طور کی آیات تلاوت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ یہ عذاب کی مکمل آیات کو پڑھا ہے، دل کی کیفیت بدلی ہے، دل نرم تھے، بدلی ہے، گھر کے اندر پہنچے ہیں، بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا، اور یہ کیفیت رہی کہ 1 مہینہ تک عذاب کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد 1 مہینہ تک بیمار رہے۔ میں بھی تو قرآن سنتا ہوں نماز کے اندر، میں بھی تو قرآن سنتا ہوں، میری کیفیت کیوں نہیں بدلتی؟ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، جس شخص کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے، پھر اس کی ہر وقت یہی فکر ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میں جہنم کی آگ سے بچوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا پانی مانگا، پانی پیش کیا گیا، سامنے پانی رکھ کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے عبداللہ آپ نے پانی مانگا تھا، پیش کیا گیا، رونے کی کیا وجہ؟ کہا مجھے قرآن کا وہ منظر یاد آ گیا کہ جنتی جہنم جنت کے اندر، جہنمی جہنم کے اندر، جہنمی خواہش کر رہے ہیں کہ ہمیں جنت کی کوئی نعمت مل جائے، اور جنت کی نعمتوں میں سے خاص نعمت پانی، اس کا طمع کر رہے ہیں، اس کا لالچ کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں جنتیوں سے کہ یار ہمیں کچھ دے دو، پانی ہمارے اوپر بہا دو، جل رہے ہیں، ہم جل رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹھنڈا پانی بہا دو۔ اللہ رب العزت اس وقت ان کی خواہش کو پورا نہیں کرے گا، فرمایا مجھے اس چیز نے رلا دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا میں نے ابھی ذکر کیا، راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ یوسف کی آیت تلاوت کر رہے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، تلاوت کرتے کرتے اس آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنا شکوہ کس سے کی ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے ساری غم، میں اپنی ساری تکلیفوں کو اللہ کے سامنے پیش کروں۔
کہتے ہیں بار بار پڑھتے ہوئے اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں آخری صف کے اندر تھا، آخری صف تک ان کے رونے کی آواز کو میں نے محسوس کی. یہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی اپنے گھر کے اندر ہے، بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے. بیوی بیان کرتی ہے کہ میں نے اچانک دیکھا کہ رونے لگے، کیفیت بدل گئی ہے. کہتی میں بھی رونے لگ گئی، میرے سر کا تاج رو رہے. دلہا نے کہا اللہ کی بندی تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں نے آپ کو روتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مجھے کچھ خیال آ گیا، کوئی کیفیت یاد آ گئی ہے. کون سی کیفیت؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. قرآن کے اندر پل صراط کا تذکرہ وہ یاد آ گیا کہ پل صراط کے اوپر سے ہر شخص نے گزرنا ہے. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. پھر کچھ خوش نصیب ہوں گے کہ جن کو اللہ رب العزت وہاں سے آگے گزار دے گا، اور کچھ بد نصیب ہوں گے کہ وہ وہاں سے گزر نہیں سکیں گے، نیچے جہنم میں گر جائیں. اب رونا اس بات کا مجھے آ رہا ہے کہ کہیں میں ان بد نصیبوں میں شامل نہ ہو جاؤں کہ جو پل صراط بھی کراس نہیں کر سکے. یہ ایک کیفیت ہے، ایمان والوں کی کیفیت ہے. یہ کہاں سے ملے گی؟ یہ قرآن سے ملے گی، قرآن کو سیکھنے سے ملے گی. قیامت والے دن یہ قرآن بھی سفارش کرے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے دربار کے اندر ایک مقدمہ لے کر آئیں گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار کے اندر ایک مقدمہ پیش کریں گے میرے اور آپ کے خلاف. وہ کون سا مقدمہ ہے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کہے گا، اللہ کے پیغمبر کہے گا یہ میری وہ قوم ہے. جلسہ کرا کہ میں امید لائی بیٹھا کہ میں نو بس سفارش مل جائے گی، اللہ کی رحمت مل جائے گی. میلاد کر کے میں امید لگائے بیٹھا ہوں کہ مجھے اللہ کے پیغمبر کی سفارش مل جائے گی. قرآن کے ساتھ تعلق جیسا مرضی ہو، دین کے ساتھ تعلق جیسا مرضی ہو، نہیں، اللہ کے پیغمبر مقدمہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے دربار کے اندر، یہ میری وہ قوم ہے. یہ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دی. اس کی 5 تفسیریں کی گئی ہیں، اس لفظ کے 5 معنی کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس نے اس قرآن کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کیا، تدبر بھی نہیں کیا. میرے اور آپ سے یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، میرے پاس وقت ہی نہیں تھا قرآن کو سیکھنے کے لیے. یہ عذر قبول نہیں کیا جائے. اللہ رب العزت نے مال، دنیا، پیسہ کمانے سے منع نہیں کی ہے، ڈٹ کے کماؤ، لیکن کم از کم جو میری زندگی کا مقصد ہے وہ تو مجھے سمجھ آنا چاہیے. نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں. روزہ کتنا سیکھا ہے؟ حج کتنا سیکھا ہے؟ طہارت کتنی سیکھی ہے؟ قرآن مجید کے ترجمے کو کتنا سیکھا ہے؟ وقت نہیں نا، میرا کچھ لگا نہیں ہے میرا. جن کا لگا تھا، جنہوں نے اس کے لیے تکلیفیں برداشت کی تھی، جنہوں نے اس کے لیے اپنے گھروں کو قربان کیا تھا، اپنے مال کو قربان کیا تھا،
ان کی حالت ہی بڑی تھی. وہ کہتے تھے سب کچھ ختم ہو جائے لیکن یہ دین رہنا چاہیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جانے لگے. مال سامنے ہے، بیوی پاس ہے، بچہ پاس ہے، آئے ہیں گھر والے، مال لے لیے، بچہ لے لیا گیا، بیوی لے لی، کپڑے تک لے لیے، کا سب کچھ لے لو لیکن میں اپنا ایمان بچانا چاہتا ہوں، اپنا ایمان بچانا چاہتا ہوں. اور پھر بچایا ہے ایمان، اپنا ایمان بچایا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عبد الرحمن کو اللہ نے مال نہیں دیا تھا؟ سب کچھ لٹا کر اللہ کے دین کے لیے مدینے میں پہنچے ہیں. اور ان کی وفات کے وقت لکھا مورخین نے کہ سونے کی ڈلیاں کاٹ کاٹ کے ان کی اولاد کے اندر تقسیم کی گئی. اللہ کے دین کے لیے جب کچھ چھوڑو گے تو اللہ پھر ڈبل سے ٹرپل کر کے دے گا. یار اللہ کے دین کے لیے کچھ دے کے تو دیکھ. اپنی زندگی کا ایک لیول بناؤ، اپنی زندگی کا ایک مقصد بناؤ. صبح سے لے کر شام تک بوجھ اٹھانا، صبح سے لے کر شام تک صرف دنیا کے لیے اپنے آپ کو کھپانا. ایسے تو جانور بھی کرتے ہیں. میرا تو مقصد یہ نہیں ہے. مجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے بتا. قبر، حشر، رب کے سامنے کھڑے ہونا، قبر کی تاریکیاں، وہ صرف ہم نے مسجد تک کیوں محدود کر دی ہیں؟ ہم جزوی ایمان لینا چاہتے ہیں، جزوی دین لینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا دین. بس صرف نماز پڑھ لئیے جی، بس کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے. تمہارا کاروبار ہو، تمہاری معیشت ہو، تمہارے گھر کے معاملات ہوں، تمہاری خوشیاں ہو، تمہاری غمیاں ہو، ایک ایک چیز کو اللہ قرآن کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے، اسلام کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے. وہ کب ہوگا؟ جب دین کو سیکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تمنا اور لالچ تو ہر بندے کو ہے. میں بھی لے کے بیٹھا ہوں، آپ بھی لے کر بیٹھے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا راستہ بتایا ہے. کون سا راستہ؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما. جو بندہ کسی راستے پر نکلتا ہے علم سیکھنے کے لیے. علم کس چیز کا نام ہے؟ علم قرآن اور حدیث کا نام. اس راستے پر جو نکلتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان کر دے. جنت کے راستوں کو آسان کر دے. من غدا الى المسجد ان يتعلم خيرا. ہر مجلس کے اندر یہی رونا تھا، حج مہنگا ہو گیا جی، حج مہنگا ہو گیا، کچھ نہیں بچے گا، حج نہیں کر سکیں گے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم روزانہ حج کا ثواب لو. کیسے؟ من غدا الى المسجد ان يتعلم خيرا او يعلمه. جو بندہ اس نیت کے ساتھ مسجد میں آتا ہے کہ وہاں سے کچھ خیر کو سیکھے یا خیر کو سکھائے، اللہ رب العزت اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. قرآن سے بڑھ کر خیر کون سی ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑھ کر خیر کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ رونا میں کیوں رو رہا ہوں؟ میں اپنے دل کی آواز کو اپنے آپ کے سامنے پیش کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ مساجد کے اندر، جن مساجد میں ترجمے کی کلاسیں لگتی ہیں، 200 نمازی ہیں، 150 نمازی ہیں،
اور کلاس کے اندر بیٹھنے والے 11 12 13 حد 15. میں اپنے شہر کی کیفیت کو بیان کروں. کیا ان لوگوں کے علاوہ اور کسی کو دین سیکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے؟ ہاں ضروری ہے، لیکن میں نے اس کو ترجیح نہیں دی. ترجیح کیوں نہیں دی؟ میرا کچھ لگا نہیں. ابا مسلمان سی، اماں مسلمان سی، گھر سے کلمہ مل گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. زیادہ کچھ کر لیا تو قرآن مجید کی 4 قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر ناظرہ پڑھ لیے، بس کافی ہے. اللہ کے بندو یہ کافی نہیں ہے. اللہ آپ نے ہر سکول کی دیوار کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی دیکھی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر سکول کی دیوار پر، ہر کالج کی دیوار پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. لیکن علم کون سا فرض ہے؟ کون سا علم فرض ہے؟ علم وہ فرض ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے اوپر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا. اور وہ کون سا علم ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی کہا پڑھو. کیا پڑھایا؟ اپنے رب کا نام پڑھایا. رب کی صفات. اپنی اولادوں پہ محنت نہیں کرو گے، ایک وقت آئے گا تمہارے شہر کے اندر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اولاد الہاد کی طرف چلی گئی، اولاد رافضیت کی طرف چلی گئی، اولاد صحابہ کرام کے اوپر بکواسات کرتی پھرتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور باپ کی داڑھی ناف تک پہنچی ہوئی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں تمہارے شہر کے اندر، میں نے خود دیکھا ہے ان لوگوں کو. یہ کچھ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں. فکر نہ کرو گے، کل تم قبر میں ہوگے، تمہیں ضرورت پڑے گی نیکیوں کی، ضرورت پڑے گی نیکیوں کی. تمہارے پیچھے کوئی استغفار پہنچانے والا نہیں ہوگا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر ایک بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے. پوچھتا ہے یا اللہ نیکیوں کے سلسلے تو سارے ختم ہو گئے، اب میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں آج تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی. قرآن سکھاؤ گے، دین سکھاؤ گے تو پیچھے مغفرت کی دعائیں پہنچیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 عمل ایسے ہیں، 3 عمل ایسے ہیں تم دنیا سے چلے گئے ہو پھر بھی تمہارے لیے نیکیوں کے سلسلے جاری ہیں، نیکیوں کے سلسلے پھر بھی جاری ہیں. وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ صدقہ جاریہ او علم ينتفع به. ایسا علم لوگوں کو پڑھا گئے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ولد صالح يدعو له. نیک اولاد اپنی پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، قرآن والی اولاد پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں، وہ پیچھے سے دعائیں کر رہی ہیں. اور اس کی اہمیت مجھے قبر کے اندر جا کے پتہ چلے گی. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے. آپ نے پوچھا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے اس وقت ان قبر والوں کی خواہش کیا ہے؟ اس وقت ان قبر والوں کی خواہش کیا ہے؟ تمنا کس چیز کی کر رہے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہمیں تو نہیں علم. آپ نے فرمایا اس وقت ان کی سب سے بڑی تمنا خواہش یہ ہے کہ کاش ہمیں 2 وقت رکعت نماز پڑھنی نصیب ہو. 2 رکعت نماز کے لیے قبر کے اندر پڑا ہوا شخص ترس رہا ہے. مجھے میرا رب روزانہ مؤذن کے ذریعے بلاتا ہے آؤ مسجد کے اندر، نیکیاں کر لو اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے. اور شاید میں نے پچھلی جمعے میں بھی یہ حدیث سنائی تھی. میں جب مومن قبر سے اٹھے گا قرآن خوبصورت شکل کے اندر اس کے ساتھ، مجھے پہچانے؟ کہتا نہیں پہچانا. جس نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے نہیں پہچانا. یہ کہ میں قرآن ہوں، تو نے رات کو میرے ساتھ تعلق مضبوط کیا، دین کے اجالوں میں تیرا تعلق میرے ساتھ مضبوط تھا. پھر قرآن اس کو پروٹوکول دے گا، رب کے دربار میں لے کر جائے گا، سفارشیں کرے گا.
یہاں تک کہ قرآن اس کو جنت کے اندر لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ایک فکر پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس جمعے بھی یہی کیفیت، میں اپنے دل کی آواز پیش کر رہا ہوں، وگرنہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر مجھے 500 روپیہ دیں یا 1000 روپیہ دیں۔ ہم آپ کو مفت پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو، مفت تو دین سیکھ لو۔ مفت دین سیکھنے کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے میں اور آپ اللہ رب العزت کو 24 گھنٹوں کی زندگی کے اندر سے آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ، 15-20 منٹ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ تم ادھر ہی آؤ، جس کا گھر اس مسجد کے قریب ہے وہ یہاں پہ پڑھے۔ جس مسجد کے قریب بھی آپ کا گھر ہے، اس کے اندر قرآن کی مجلس لگتی ہے، وہاں پر بیٹھو، سیکھو قرآن کو، سیکھو قرآن کو، تمہیں پتا چلے قرآن عقیدہ کون سا دیتا ہے۔ قرآن تمہارے دلوں کی کیفیت کو کیسے بدلتا ہے۔ تمہیں آنسو قرآن دے گا، تمہیں آنکھوں کا رونا قرآن دے گا۔ کون سا رونا؟ اس رونے کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ساری دنیا کا پانی مل کر بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتا، صرف ایک قطرہ مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ آنسو کا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، فرمایا اس قطرے کی اللہ اتنی قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے اللہ اس قطرے کی، کل قیامت والے دن اللہ اس بندے کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی کے اندر بیٹھا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے۔ جب یہ کیفیت بنے گی قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی وجہ سے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہے، میں نے اس کے لیے 2 جنتیں تیار کی۔ یہ ایک فکر ہے، یہ ایک فکر ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ میری ذمہ داری اللہ رب العزت نے لگائی ہے، یہ ایک ذمہ دار سٹیج سے میں آپ کے سامنے ایک دعوت پیش کر رہا ہوں۔ اس کے لیے وقت نکالیں، اس کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن والا بنا دے، ہمارا تعلق اللہ رب العزت قرآن کے ساتھ مضبوط کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔